اگر کوئی تعمیر کے لیے کانٹیکٹ کرنا چاہے تو ہم اس کے لیے بھی نمبر دے دیں گے. اگر کوئی ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کرنا چاہے تو ہم اس کے لیے بھی آپ کو نمبر دے دیں گے. لیکن پلیز ضروری نہیں ہے میں تعمیر کا نام لے رہی ہوں کہ آپ صرف تعمیر میں آئیں. تعمیر میں ہم ان ڈیپتھ اسٹڈی کرتے ہیں بالکل جیسے ہم یہاں سورہ یاسین پہ کر رہے ہیں. تھوڑا سا اور ذرا وقت لگاتے ہیں آیات کے اوپر. یہاں تو ہم نے 18 دن میں سورت کمپلیٹ کی ہے. تعمیر میں ہم نے صرف ایک سورت کو اپنا کورس بنایا ہوا ہے, سورت عنکبوت, اور اس کا ٹاپک ہی پیشنس ہے, تھیم پیشنس ہے, حقیقت الصبر ہے. تو وہ اس میں یہ سارے سوالوں کے جواب آپ کے میجورٹی مل جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اوپر جو ابتلا کا معاملہ رکھا ہے, آزمائش کا معاملہ رکھا ہے, کس کس طرح انسان اس کو اپنے لیے کس فریم میں فٹ کر کے اپنے فائدے کی چیز بنا سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اب یہاں پر جو معاملہ سامنے مینشن کیا آیت نمبر 68 میں, یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ابھی تک جو 2 معاملے تھے وہ تو سزا کے لیول سے معاملے تھے, لیکن اگر کسی انسان کو سزا نہ بھی ملے, بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ملٹی بلینئر ہوتے ہیں اور اللہ کے بہت بڑے نافرمان ہوتے ہیں اور آخری عمر تک اللہ کی نافرمانی ہی کرتے رہتے ہیں, بظاہر دنیا کی کوئی سزا ان کے اوپر نہیں آتی. وہ بھی اگر چاہیں تو اپنی آنکھوں کا درست استعمال کر کے, اپنے عقل اور شعور کا درست استعمال کر کے اللہ تک پہنچ سکتے ہیں. اللہ نے کہا چاہے کوئی سزا کے بعد نہ پلٹے. ایک نیچرل فنومینا تو انسان کو نظر آتا ہی ہے کہ جس میں اس کے جسم میں کمزوری آ جاتی ہے. اللہ آنکھیں نہ مسخ کرے, ایک وقت آتا ہے نظر تو کمزور ہو ہی جاتی ہے. اللہ نہ تمہیں تمہاری باڈی کو میوٹیلیٹ کرے, ایک وقت آتا ہے تمہاری باڈی ریورس گیئر پر آ ہی جاتی ہے, طاقت ختم ہو جاتی ہے, ہڈیوں میں جان نہیں رہتی ہے. آیت نمبر 68 میں فرمایا وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ, جس کو ہم بڑھاپے کی عمر دیتے ہیں اس کو ہم ریورس کریشن میں ریورس گیئر لگا دیتے ہیں. اپنی زبان میں اگر ہم اس کو بولیں تو جس کو ہم بڑھاپے کی عمر دیتے ہیں, لمبی عمر دیتے ہیں, نعمرہ, اس کو کیا کرتے ہیں, ننکس فی الخلق, اس کو تخلیق میں ریورس کر دیتے ہیں. افلا یعقلون, تو بھلا تم کیا عقل سے کام نہیں لیتے؟ آنکھیں مٹانے کی بات کی, جسم بگاڑنے کی بات کی, اور اب اللہ نے کہا کہ جسم بیماری سے نہ بھی بگڑے, خلقت بڑھاپے سے تو بگڑ ہی جاتی ہے. بڑھاپا دیکھ کے تو کچھ یاد آنا ہی چاہیے. اگر نوجوانی میں اللہ یاد نہیں آیا, اگر جوانی میں اللہ یاد نہیں آیا, اگر ایڈلٹہڈ میں اللہ یاد نہیں آیا, بڑھاپے میں تو اللہ یاد آنا ہی چاہیے ہر انسان کو. امام علوسی حمزہ کے ساتھ ہے, حمزہ لام واو سین یا. امام علوسی جو ہیں وہ ایک مفسر قرآن ہیں. انہوں نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی حکمت کے ساتھ, اس لیے کہ قرآن حکیم ہے نا, والقرآن الحکیم ہم نے آیت شروع کی تھی سورۃ یاسین کی, تو بڑی حکمت سے قرآن جو ہے ایک بچے اور بوڑھے کا کمپیریزن کرا کے سوچنے پر مجبور کرتا ہے. اس لیے کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو آپ نوٹ کریں, بچہ کانسٹنٹلی چھت پر دیکھتا رہتا ہے. آپ کبھی نوٹ کریں جو نیو بورن بچہ ہوتا ہے وہ چھت پر بہت دیکھتا ہے, آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتا رہتا ہے, اور آنکھیں بھی ایکسٹرا آرڈنری پھٹی ہوئی ہوتی ہیں. پھر تھوڑا چلنا شروع کرے گا تو آپ اس کو نیچے بٹھائیں گی, اس کے ایک سرٹن ایریا بنا کے, تو وہ صوفے پہ دیکھے گا, کھڑا ہونے کی کوشش کرے گا, اوپر دیکھے گا. امام علوسی کہتے ہیں کہ جو بچہ ہوتا ہے اس کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے لوکنگ فارورڈ ٹورڈز گروتھ, تو وہ آسمان کی طرف دیکھتا رہتا ہے, اوپر کی طرف دیکھتا رہتا ہے, اوپر کی چیزوں کو دیکھتا ہے. ایز کمپیئر ٹو بوڑھا انسان جس کی کمر جھک گئی, اب اس کی نظریں کہاں ہوتی ہیں؟ کمر جھکی ہوگی تو ظاہر ہے چہرہ بھی جھکا ہوگا, اور چہرہ جھکا ہوگا تو زمین کو دیکھتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اس بوڑھے انسان کو, اس کی نظر کو زمین کی طرف کر کے اسے کچھ یاد کرانے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے بعض اوقات آپ اپنے بچے کو کوئی چیز بتانا چاہ رہی ہوتی ہیں, آپ بیٹھی اپنے بچے کو ہوم ورک کروا رہی ہیں, اور آپ نے اس کو ایک دن پہلے کہا تھا کہ میں تمہارا اس چیپٹر کا, اس سبجیکٹ کا ٹیسٹ لوں گی, اور آپ کچھ کہہ رہی ہیں کچھ کہا تھا میں نے کل, شاید کچھ کہا تھا کل میں نے, شاید کہہ رہا ہے پتہ نہیں بھوک لگ رہی ہے, پتہ نہیں بھوک لگ رہی ہے. پھر آپ ایک کاپی پکڑتی ہیں, آپ کہتی ہیں یہ دیکھو, اس کاپی دکھاتی ہیں, کچھ بولتی نہیں ہیں. جب آپ نے کاپی دکھائی, لیٹ سے آپ نے کل کہا تھا کہ میں میتھس کا ٹیسٹ لوں گی چیپٹر نمبر 5 کا, تو اماں کیا کرتی ہیں, اماں صرف کہتی ہیں کہ یہ دیکھو, میتھس کی کاپی آپ نے سامنے کر دی اس کو یاد کرانے کے لیے کہ دیکھو میتھس کی کاپی میں تمہیں کہا تھا کہ میں تمہارا ٹیسٹ لوں گی. اللہ تعالیٰ کچھ نہیں کرتے ہیں, صرف انسان کی کمر جھکا کے, اس کا چہرہ زمین کی طرف کر کے, اس کی نظروں کی ڈائریکشن زمین کی طرف کر دیتے ہیں. ایک وقت تھا تم آسمان کی طرف, گروتھ کی طرف دیکھتے تھے, اب تم واپس اپنے اوریجن کی طرف دیکھ رہے ہو. جہاں سے خمیر اٹھا تھا اب اسی قبر میں جانے والے ہو, اسی زمین کے پیٹ میں جانے والے ہو. تو عقل مند ہے وہ بوڑھا انسان جس کو اپنے بڑھاپے میں اللہ یاد آ جائے, عقل مند ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مفہوم کے مطابق جس انسان کو 60 سال کی زندگی دی گئی
اور اس نے اس 60 سال کی زندگی میں اللہ تک پہنچنے کی کوشش نہیں کی تو اب اس کی 60 سال کی زندگی اس کے خلاف گواہی دے گی. اور 60 سال کی زندگی آج کل تو کوئی زندگی نہیں لگتی. 60 سال کا انسان، خاص طور پہ خواتین 60 سال کی ہوتی ہیں تو بھی 30 سال کی لگ رہی ہوتی ہیں، ہے نا. اللہ تعالیٰ نے حکمتوں کے خزانے اس قرآن میں رکھے ہیں. جب زمین کی طرف نظر چلی جائے تو اللہ چاہتا ہے بندے کو اپنی قبر یاد آئے، بندہ اپنی فطرت کی طرف واپس لوٹے. آپ دیکھیں بچہ رات میں سوتا نہیں ہے نا، فطرت پہ واپس لوٹنے کا مطلب کیا؟ بچہ بن جاتا ہے. بچہ رات میں بے چین رہتا ہے نا. جن ماؤں کے نیو بورن بچے ان سے پوچھیں بیچاروں سے، ساری رات بھی جاگیں گی اور پھر دن میں بھی جاگیں گی. بے چین رہتا ہے نا بچہ. بڑھاپا آتا ہے تو انسان میں بے چینی آ جاتی ہے، نیند ختم ہو جاتی ہے، بار بار آنکھ کھلتی ہے، انسومیا ہو جاتا ہے، لوگوں کو نیند ہی نہیں آتی، سو ہی نہیں پاتے. اس کے اوپر پھر بوڑھا انسان کیا کرتا ہے؟ پلس لے کے سوتا ہے. مت لیں پلس، وضو کریں. اگر آپ کو بھی ایسی تکلیف ہو گئی ہے کہ آپ کو نیند نہیں آتی ہے تو اللہ آپ کو جگانا چاہ رہا ہے. اللہ چاہ رہا ہے آپ وضو کریں اور عبادت کے لیے کھڑے ہو جائیں یا بیٹھ جائیں یا لیٹے لیٹے اللہ کی بات کریں، اللہ سے عبادت کریں. 2 رکعت پڑھ لیجئے، قرآن پڑھ لیجئے، کوئی کتاب پڑھ لیجئے، کوئی اچھی بات سن لیجئے. اللہ تعالیٰ بیک ٹو اوریجن کیوں لے کے جا رہا ہے؟ خلقت میں واپس کیوں پلٹا رہا ہے؟ اللہ اپنی طرف انسان کا دھیان کروانا چاہتا ہے تاکہ انسان اپنی اللہ سے ملاقات کی تیاری کرے. بچوں کو غصہ زیادہ آتا ہے. جب انسان بوڑھا ہونے لگ جاتا ہے تو ان کو بہت غصہ آنے لگ جاتا ہے. آپ اور میں یہ سمجھتے ہیں ابھی میرے بچے چھوٹے ہیں اس لیے مجھے غصہ زیادہ آتا ہے. جب میرے بچے بڑے ہو جائیں گے، جب میں بھی میچور ہو جاؤں گی تو میں غصہ زیادہ نہیں کروں گی. عمر کے ساتھ یاد رکھیں جو جوانی کی عادت ہوتی ہے اگر آپ نے اس کو جوانی میں ٹیم نہیں کیا، کنٹرول نہیں کیا تو بڑھاپے میں یہ اور ورس ہو جائے گی. جس کو جوانی میں غصہ آئے گا اور اس نے اپنے غصے کو کنٹرول نہیں کیا، اس کا بڑھاپے میں غصہ بہت ہی زیادہ زہر آلود ہو جائے گا. نہ صرف وہ اپنے غصے سے اپنے آپ کو نقصان پہنچائے گا بلکہ اس کے جملے سامنے والے کے جسم پر جو ہیں وہ چھالے ڈال دیں گے. ایسے بہت سے بوڑھے ہوتے ہیں. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے بزرگ بنا، بوڑھا نہ بنا. اللہ ہمیں بزرگی عطا کرے. جب کسی بوڑھے انسان میں بزرگی آ جاتی ہے تو ان کے اندر اپنے نفس کا کنٹرول سلامت رہتا ہے. جیسے بچے میں غصہ ہے اسی طرح سے اولڈ ایج میں بھی غصہ آ جاتا ہے. بچہ اپنے آپ کو سنبھال پاتا ہے؟ نیو بورن بچے یا 1 سال 1.5 سال کے بچے کو ذہن میں لائیں، وہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں پاتا. اسی طرح سے جب انسان اپنی خلقت میں ریورس ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے، تو پھر اس کو بھی سنبھالنے والا کوئی چاہیے ہوتا ہے. بالکل جیسے آپ اپنے بچے کی ڈائٹ کا خیال رکھتے ہیں، بوڑھے ماں باپ کی ڈائٹ کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے. ان کو ایک پیٹرن پہ کھانا کھلانا ہوتا ہے ورنہ ان کو ہضم نہیں ہوتا. یہ اللہ تعالیٰ نے خلقت میں جو ریورس لگانے کی بات کی ہے اس میں بڑی حکمت ہے. جو سمجھنا چاہے وہ اس سے سمجھ سکتا ہے. چھوٹے بچے کے لیے آپ کار سیٹ استعمال کرتے ہیں، بوڑھا انسان ویل چیئر استعمال کرتا ہے. چھوٹے بچے کے لیے پرام چلتی ہے نا ساتھ ساتھ. آپ مال میں جا رہی ہیں، پرام چل رہی ہے بچے کے ساتھ ساتھ، اسٹالر چل رہا ہے. بڑھاپا آئے گا، یہی اسٹالر جس میں بیٹھتی تھی اللہ نہ کرے پھر ہمیں ویل چیئرس پر بیٹھنا پڑتا ہے. اللہ خلقت بدل دیتا ہے اور اللہ یہ خلقت بھی بدلتا ہے تاکہ اللہ کی ملاقات کا وقت انسان کو یاد آ جائے. تو اللہ نے کہا ومن نعمرہ ننکسہ فی الخلق. جس کو ہم بڑی عمر دیتے ہیں اس کو ہم تخلیق میں ریورس کرنا شروع کر دیتے ہیں. بچے کی ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں اور بوڑھے انسان کی ہڈیاں، بوڑھے انسان فرجائل ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیں آسٹیوپروسس ہو جاتا ہے بہت سی خواتین کو اور نہ چاہتے ہوئے بھی کوئی چوٹ نہیں لگے گی، کوئی نہیں گریں گی، کوئی جھٹکا نہیں لگے گا، پتہ چلا ہیئر لائن فریکچر آ گیا. تو اللہ تو تخلیق میں واپس پلٹ جاتا ہے. بچے سے بولا نہیں جاتا اور بوڑھا انسان اس سے بھی بولا نہیں جاتا. بعض اوقات ایک بات کو کئی مرتبہ ڈیمنشیا ہو جاتا ہے. بوڑھے ماں باپ بات کو کتنی مرتبہ ریپیٹ کرتا ہے. کبھی جب ماں باپ بات کو ریپیٹ کریں اور آپ کو غصہ آ رہا ہو، آپ جٹری ہو رہے ہوں، تو کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ میں بھی تو ان کی جگہ ہو سکتی ہوں. وہ کہانی آپ نے بچپن سے سنی ہوگی، ہمارے تو ابا نے بچپن سے سکھائی تھی. ابا، بیٹا اور کوا. ہاں بہت ہی مشہور کہانی ہے کہ ابا بیٹے کو پارک میں لے کے جاتے ہیں اور بیٹا 20 دفعہ پوچھتا ہے ابا یہ کیا ہے، اور ابا ایک ہی کیسٹ کے سٹائل میں بیٹا یہ کوا ہے، بیٹا یہ کوا ہے. ابا سے وہ 20 دفعہ سوال کرتا ہے ابا یہ کیا ہے، بیٹا یہ کوا ہے. اور پھر 20-25 سال کے بعد اسی پارک میں ابا اور بیٹا بیٹھے ہوتے ہیں کہ سامنے درخت پر آ کر کوا بیٹھ جاتا ہے اور ابا پوچھتے ہیں یہ کیا ہے. بچہ اپنے موبائل فون کے اوپر سے آنکھیں اٹھا کے کہتا ہے کوا.
جملہ بولنا بھی ہمارے بچے کیا ہم کم ماں باپ کے ساتھ جو ہیں وہ بے ادبی کرتے ہیں. ہم ماں باپ، اور خاص طور پہ یہ ہوتا ہے، شیطان بہت تیزی سے ٹریپ کرتا ہے ان لوگوں کو جو دین پڑھنے پڑھانے میں آ جاتے ہیں. آپ بزی ہیں، آپ تو دین پڑھا رہے ہیں، آپ کی اماں کو نہیں پتا آپ کو کس ٹائم پہ فون کرنا ہے اور کس ٹائم پہ فون نہیں کرنا. اور پھر بڑی بڑی جوان بیٹیاں کیسے ماؤں کو جھڑک دیتی ہیں. ماں باپ کے دل بہت نرم ہوتے ہیں، بالکل جیسے بچوں کے دل بہت نرم ہوتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو خلقت کا ریورس گیئر جو دکھایا ہے، وہ اس لیے بھی دکھایا ہے کہ بہت جلدی تم بھی اس جگہ پر آنے والے ہو. اپنے وقت کو مت بھول جاؤ. بیٹے سے باپ نے دوسری دفعہ پوچھا کہ بیٹا وہ سامنے کیا ہے؟ لگتا ہے آپ کی پرسکرپشن خراب ہو گئی ہے چشمے کی، آپ شام کو چلیے گا، آپ کو نمبر چینج کروا دوں گا اینک کا. باپ نے ایسے بولا تھا. انسان کے پاس اپنی زندگی میں سیکھنے کے لیے کئی چیزیں اور کئی باتیں موجود ہیں. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں اپنے بڑھاپے میں صحت اور ایمان کے ساتھ بزرگی عطا فرمائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارذل العمر سے پناہ مانگی ہے کہ جس میں انسان اپنے خلقر کی طرف ریورس گیئر لگانا شروع کر دے. ہم اللہ سے ناگہانی موت نہیں مانگتے، ہم اللہ سے آزمائش نہیں مانگتے. اللہ نے ہم پر جو ذمہ داریاں ڈالی ہیں، اللہ ہمیں انہیں احسن طریقے سے پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مومن کے لیے صحت مند ایمان والی لمبی عمر پسندیدہ ہے، اس لیے کہ وہ اپنے زیادہ جو ہے وہ آثار پیچھے چھوڑنے کے لیے جو ہے وہ دنیا کو بہتر جگہ بناتا ہے. مانگے اللہ سے عمر، لیکن ساتھ میں ایمان کی طاقت اور ارذل العمر سے پناہ مانگیے اللہ سے کہ اللہ مجھے جب تک زندہ رکھ، جب تک میرے زندہ رہنے میں خیر ہے، اور مجھے اس وقت موت دے دے جہاں میرا زندہ رہنا مجھے گناہوں کی طرف گھسیٹ لے گا. جتنی آپ دعا مانگیں گی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا. اور اس سے پہلے اس وقت جو جس عمر کے حصے میں ہے، اور میں نے پہلے ہی کہہ دیا آپ سب نوجوان ہیں، اپنی جوانی کو، اپنی یوتھ کو اللہ کے راستے میں استعمال کریں. دن رات گزر رہے ہیں، اولاد پل رہی ہے، کھانے پک رہے ہیں، افطاریاں سحریاں سب چل رہی ہیں، عیدیں آ کر گزر رہی ہیں، سب ہو جائے گا. یہ رمضان کا مہینہ جو آپ لوگوں نے 15-18 دن لگا دیے، جب رمضان گزر جائے گا اور جب یہ ختم ہوگا تب آپ کے دل سے شکر نکلے گا، شکر میں تھک گئی. نہ آتے نہ کمٹمنٹ کرتے تو رمضان تو پھر بھی گزر ہی جانا تھا اور اتنی تیزی سے ہی گزرنا تھا. سو تھک جائیں اللہ کے راستے میں. اللہ کے راستے میں تھکنا مبارک ہے. کوئی نہیں اللہ کے راستے میں تھکنے سے مرتا. میں بتا دوں آپ کو، کبھی آپ نے سنا کہ وہ اللہ کے راستے میں کام کر کر کے مر گئیں؟ مر بھی گئیں تو کیا ہو گیا؟ اچھا سودا ہے کہ برا سودا ہے؟ شہید ہو گئی، الحمدللہ. ہم کہتے ہیں ہائے اللہ نہ کرے میں اللہ کے راستے میں مر جاؤں. شہادت کی تمنا اور شہادت کی دعا کیا کریں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مفہوم کے مطابق منافق ہے وہ دل جس نے کبھی شہادت کی تمنا نہیں کی. اور آپ کو اور مجھے شہادت کیسے ملے گی؟ شہادت کا بہترین، شہادت کے کئی لیولز ہیں، کئی احادیث میں شہادت کے لیولز بتائے گئے ہیں. سب سے ٹاپ لیول ہے اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہوئے دشمن کی فوج کے سامنے اسلام کا علم بردار بن کے آ جانا اور پھر مارے جانا. وہ سب سے ٹاپ لیول کا شہید ہے. لیکن اس کے علاوہ شہادت کے بہت درجے ہیں. اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہوا، کوشش کرتا ہوا، اگر اللہ کے راستے میں تھکنے کی وجہ سے مر گیا، شہید ہے الحمدللہ. تو جتنا وقت اللہ کے راستے میں لگا سکتے ہیں لگائیے. ہمارے آج کے مسئلوں کا حل اس کتاب میں موجود ہے، جس کتاب کو ہم نے صرف ایصال ثواب کا ذریعہ اور گھروں کے اندر برکت کا ذریعہ سمجھا ہوا ہے. ہمارے مسئلوں کے حل ہیں اس کتاب میں. ہمارے سٹریس لیول کو کنٹرول کرنے کے لیے ورچوئل ہارمونز ہیں اس کتاب میں، وداؤٹ سنگل ڈاؤٹ. اس کے اندر پرسکرپشنز موجود ہیں ہماری ٹینشنز کی. اسے کھولیں تو، اسے سمجھیں تو، اس کے قریب تو آئیں. اس کو کنٹیجیس بیماری نہ سمجھیں نعوذ باللہ کہ اگر میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا تو مجھے اپنی زندگی کو اپ سائڈ ڈاؤن بدلنا پڑے گا. وہ تو میں تیار نہیں ہوں. کمفرٹ زون چھوڑنا آسان نہیں ہوتا، بالکل جیسے اپنی نیند کو توڑ کر تہجد کے لیے اٹھنا آسان نہیں ہوتا ہے. لیکن جو کمفرٹ زون چھوڑتے ہیں اللہ کی نظر میں محبوب ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی خاطر اپنا کمفرٹ زون چھوڑا ہے. تو اپنی جتنی فیکلٹیز ہیں ان کو آخرت کمانے کے لیے لگائیے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے بہترین انسان بنایا ہے. اشرف المخلوقات مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، اسلام کی نعمت دی، اور اللہ کی رحمت کے آپ کو اور مجھے قرآن کے سامنے لا کر بٹھا دیا. اور کیا چاہیے؟ اور کتنے خزانے چاہیے؟ اور کون سی حجت چاہیے تمام کرنے کے لیے؟ اپنے آپ کو اللہ کے راستے پر لگائیے. اللہ نے آخر میں اس آیت میں کہا افلا تعقلون، عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ زندگی تو بہت تیزی سے گزر رہی ہے.
اگر آج زبان بہت تیز چلتی ہے، اگر آج ذہن بہت اچھا چیزوں کو کمپریہینڈ کر سکتا ہے، اگر آج پلاننگ بڑی اچھی ہوتی ہے، اگر آج اسٹریٹجیز بہت اچھی بنا سکتی ہو، تو بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے جب خلقت میں ریورس آنا شروع ہو جائے گا. نہ آنکھیں ویسی شارپ ہوں گی، نہ ذہن ویسا شارپ ہوگا، نہ جسم میں ویسی ایکٹیونیس رہے گی. اس وقت سے پہلے اپنی جوانی کا استعمال کر لیجئے. غنیمت جانو اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے. اور یاد رکھیے جوانی کی عبادت پسندیدہ ہے. وہ جو اللہ کے عرش کے سائے میں 7 کیٹیگریز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آتی ہیں، اس میں جو ایک کیٹیگری ہے وہ نوجوان جو جوانی میں اللہ کی عبادت کی طرف بھاگتا تھا. اور نوجوان سے مطلب مرد نہیں ہے، صرف مرد اور عورت کوئی بھی جو بھی اللہ کی طرف عبادت کے لیے دوڑتا تھا، اللہ اس کو اس دن جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا. اللہ نے کہا ہے عقل کا استعمال کرو. یوز یور یوتھ انٹیلیجنٹلی. اپنے بچوں کو ان کی جوانی کے بہترین استعمال کی طرف لے کر آئیے. ہمارے بچوں میں بہت پوٹینشیل ہے اس معاشرے کے اندر اچھی پازیٹیو تبدیلیاں لانے کا، نہ صرف اس معاشرے میں، دنیا میں. اور پلیز یہاں بہت کم بچے بیٹھے ہیں میرے سامنے اس ایج بریکٹ کے. پاکستان کو اپنے لیے مصیبت مت سمجھا کریں. پاکستان ایک بہت بڑی نعمت ہے. میں نے ایک دن پہلے بھی کہا تھا، کتنا بھی برا صحیح، دیکھیں برا ہم نے ہی کیا ہے، انسانوں نے برا کیا ہے. یہ وہ واحد ملک ہے جو میپ پر اپیئر ہوا ہے دنیا کے آن دا نیم آف اسلام. کوئی اور نہیں ہے. سعودی عرب کا بھی نقشہ جیوگرافیکلی ایسے نہیں اپیئر ہوا کہ یہ مسلمان ملک اپیئر ہو گیا. وہ باؤنڈریز آلریڈی موجود تھیں، مسلمان انویڈ کرتے رہے، اور اس کے بعد پھر وہ ایک الگ سے جو تھا وہ ملک مسلم ملک بن گیا. ایران کی باؤنڈری آلریڈی موجود تھی، کوفہ کی باؤنڈری آلریڈی موجود تھی، عراق کی باؤنڈری آلریڈی موجود تھی، افغانستان کی باؤنڈری آلریڈی موجود تھی. ملک مسلمان انویڈ کرتے رہے، انویژنز ہوتے رہے، اور وہ پورے ملک مسلمان ہوتے گئے. پاکستان الگ سے میپ پر لائنز لگا کر آپ پاکستان کا نقشہ بنائیں. یہ اپیئر ہوا ہے دنیا کے میپ کے اوپر ایز اے مسلم کنٹری. اس کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے؟ کس چیز سے ڈرتے ہیں؟ ہم میں سے جتنے بھی لوگ یہ چاہتے ہیں کہ بس ہمیں یہاں سے نکلنا ہے، میری آپ سے ریکویسٹ ہے. باہر دنیا میں کس کے لیے بھاگ رہے ہیں؟ پھر ہم کہتے ہیں ہم حب الدنیا کا شکار نہیں ہیں. ہم صرف دنیا کے لیے بھاگ رہے ہیں. کسی کا نام یاد نہیں رہتا کہ کس کا کریئر کتنا بڑا تھا اور کون کتنا بڑا ملٹی بلینئر تھا. 4 لوگ یاد رکھیں گے، 10 لوگ یاد رکھیں گے، 50 لوگ یاد رکھیں گے، لیکن وہ لوگ جو تاریخ کا دھارا بنا رہے ہوتے ہیں، جو ملکوں کی ڈائریکشنز بدل رہے ہوتے ہیں، ان کے نام نسلوں میں یاد رکھے جاتے ہیں. اس ملک کو مسلمانوں کی اور مسلمان یوتھ کی ضرورت ہے. باہر پڑھنے جائیں گے تو واپس آئیے اس امید کے ساتھ اور اس ڈٹرمنیشن کے ساتھ کہ ہم اس علم سے اور اپنے وحی کی روشنی سے اس ملک کو پوری دنیا کے لیے ایک رول ماڈل ملک بنا کر دکھائیں گے. زندگی بے مقصد نہیں گزاری جاتی. اور اتنا چھوٹا مقصد میری زندگی کا کہ میں بس بہت اچھا کمانے والی ہو جاؤں، بس دیٹس اٹ. آپ نے اپنا لیسو اتنا چھوٹا پھینکا. جو جتنی اونچی کمن ڈالتا ہے اس کے ایم اتنے ہائی ہوتے ہیں. جو جتنا اونچا اپنا ایم اور ویژن بناتا ہے وہ اتنا زیادہ اپنی زندگی کو پروڈکٹیولی استعمال کرتا ہے. اس ملک کو چھوڑ کر بھاگنے کی باتیں مت کیا کریں. اگر آپ کے دوست کرتے ہیں اور آپ کو سکھاتے ہیں تو آپ کا کام ہے ان کو سکھائیں. اللہ نے آپ کے کان پر قرآن ڈال دیا ہے، یہ نعمت ہے. کیا یہ نعمت کی ناشکری نہیں ہوگی؟ آپ بڑے سے بڑے فرسٹ ورلڈ کے اندر جا کے رہنا شروع کر دیں اور آپ کو سٹیزن شپ مل جائے. آپ کو سٹیزن شپ مل بھی جائے گی تب بھی آپ 2nd گریڈ سٹیزن ہوں گے وہاں کے. پاکستان کی دی ہوئی عزت راس نہیں آتی، اس لیے کہ یہاں کرپشن ہے. قریش کے اندر کرپشن نہیں تھا، قریش میں گناہ نہیں تھے. قریش اور عرب کے معاشرے کے اندر اور وہ پورا جو خطہ تھا مکہ کا ایز کمپیئر ٹو مدینہ ورسٹ علاقہ تھا گناہوں کے پوائنٹ آف ویو سے، شرک کے پوائنٹ آف ویو سے. اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں پہلے ہی مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپوائنٹ کیا؟ اللہ تعالیٰ نے مکہ میں اپوائنٹ کیا. میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات بتائی تھی. رسول اور اسی طرح وہ لوگ جو رسولوں کے کاموں پر لگ جاتے ہیں وہ ان جگہوں پر فوکس کرتے ہیں جہاں گناہ کرپشن زیادہ ہوتا ہے، اس لیے کہ ان کو ان لوگوں کو ٹھیک کرنا ہے. یہ مسلمان ہیں. اس ملک کو اپنے لیے نعمت سمجھیں اور ملک کو چھوڑ کر بھاگنے کی بات نہ کیا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے اس امت کو دوبارہ کھڑا کرنے میں اپنا حصہ ڈلوائے. مانگا کریں اللہ سے کہ اللہ مجھے اسلام کا فلیگ بیئرر بنائے، اللہ مجھے اس ملک کو کھڑا کرنے میں اپنا حصہ ڈالنے والا بنائے. بارش کا پہلا قطرہ کوئی تو بنے گا.
کوئی تو کرپشن کے خلاف آواز اٹھائے گا, کوئی تو بن کر دکھائے گا اصل میں CSS کرنے کے بعد ایک اچھا گورنمنٹ آفیسر کیسا ہوتا ہے, جو رشوت نہیں کھاتا ہے, جو سود کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا ہے. کون ایسا اچھا پولیس والا ہوگا جو پولیس والوں کی ریپوٹیشن اور ان کے ڈپارٹمنٹ کو اچھا کر دے گا. کون ایسا اچھا پالیٹیشین ہوگا. کہاں سے آئیں گے پالیٹیشینس؟ آپ کے اور میرے بچے ہی ہوں گے. ہم کہتے ہیں لو پاکستان کی سیاست اس قابل نہیں ہے. جب آپ نے کسی چیز کو درست کرنا ہوتا ہے تو آپ کو اس غلط چیز کے اندر صحیح چیز کی انٹینسٹی کو بڑھانا ہوتا ہے. آپ کا بچہ, آپ کا بچہ, آپ کا بچہ, آپ کا بچہ, یہ سب اگر ایک پیس پر ہوں گے اور آہستہ آہستہ یہ فلو بڑھتا رہے گا تو انشاءاللہ اللہ اس ملک کو اٹھائے گا. اور یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پروفیسیز اٹھا کر پڑھیے. اس خطے میں اللہ نے کوئی بڑا کام لینا ہے. احادیث موجود ہیں جو ہنٹ ملتی ہے, مفسرین اور اسکالرز بتاتے ہیں, محدثین بتاتے ہیں, اس پورے ایریا کے اندر جو سب کانٹیننٹ پلس ایشیا کا ایریا بنتا ہے, پاکستان انکلوڈڈ ان اٹ, اللہ یہاں سے دین کا کوئی بڑا کام لے گا. چھوڑ کر بھاگ جائیں گے, اپنا حصہ نہیں ڈلوائیں گے. ہمت کیجیے, اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے. آگے سورت کا آخری حصہ شروع ہو رہا ہے آیت نمبر 69 سے. اب آیت نمبر 69 سے آیت نمبر 83 تک, میرا خیال ہے آپ کے بکلیٹس میں آیت نمبر 68 غلط لکھا ہوا ہے. شروع میں جہاں انڈیکس ہے اس کو ٹھیک کر لیجیے گا. 69 ہے, 68 6 پارٹ کا حصہ ہے. اب آیت نمبر 69 میں آپ کو پوری سورت کا ایک طرح سے دوبارہ سے ریویو ملے گا. مختلف آیات, سورت یاسین کی مختلف آیات کا ریویو سامنے لے کر آ رہی ہیں. ایک کمپلیٹ, جس کو آپ کہتے ہیں نا کلوجر ہو رہا ہے سورت کا, تاکہ اپنے ایمان کو ٹھیک کر لو, رسول کے مقام کو سمجھ جاؤ, قرآن کے مقام کو سمجھ جاؤ, اور اپنے لیے اسٹریٹجی لے لو کہ تم نے زندگی گزارنی کیسے ہے. جو اب تک سیکھا ہے اس کا ریویو کر لو. ایک اچھے لیسن کا طریقہ یہی ہوتا ہے. ایک اچھا ٹیچر وہی ہوتا ہے جس کو آپ دیکھتے ہیں اسکول کالجز میں, جو اپنے پوائنٹس کو ڈسکرائب کرنے کے بعد آخر میں اس کی سمری ڈسکرائب کر دیتا ہے. سو یہ آپ کو آیت نمبر 69 سے 83 تک اب آپ کو سورت یاسین کی سمری ملے گی. اب مجھے امید ہے کہ سورت یاسین یہاں سے مکمل کرنے کے بعد جو آپ کا سورت یاسین کے بارے میں پہلا کانسیپٹ تھا وہ بالکل بدل گیا ہوگا. سورت یاسین زندوں کے لیے ہے, زندہ لوگوں کے پڑھنے کے لیے ہے, سبق لینے کے لیے ہے, کانسٹنٹلی اپنی عقل کو اس کے ساتھ اٹیچ کر کے ہدایت کے راستے پر آنے کے لیے ہے. یہ مردوں پر پڑھنے کے لیے نہیں ہے. آیت نمبر 69, وما علمناہ الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذکر وقرآن مبین. وما علمناہ الشعر, ہم نے اس کو شعر نہیں سکھایا. قرآن کی حکمتوں میں سے آپ کو ایک حکمت یہاں مل رہی ہے. بہت بڑا ایک ایلیگیشن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قریش لگایا کرتے تھے کہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلام بولتے ہیں یہ شاعری ہے. آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہاں پر اسٹیٹمنٹ آ گیا کہ یہ شاعری کر ہی نہیں سکتے, یہ شاعر نہیں ہے. اور یہ وما ینبغی لہو, ان کو سوٹ ہی نہیں کرتی شاعری. ینبغی ہم نے پیچھے پڑھا تھا, کہاں آیا تھا؟ سورج کے قصے میں سورج اور چاند کا کمپیریزن دیکھا تھا کہ سورج جو ہے اس کو سوٹ نہیں کرتا کہ وہ چاند کو جا کر پکڑ لے. اور یہی لفظ وہاں میں نے آپ سے کہا تھا کہ اسی ایک لفظ کو جو سورج کے لیے ینبغی آیا ہے, یہی لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سورت میں استعمال ہوا ہے. اس لیے مفسرین نے, اور بہت سے مفسرین نے, سورت یاسین میں سورج اور چاند کے کمپیریزن میں سورج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور چاند صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو ڈسکرائب کیا ہے. وہی لفظ جو سورج کے لیے آیا تھا وہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعری سوٹ ہی نہیں کرتی. وما ینبغی لہ, آپ پر یہ اپروپریٹ ہی نہیں ہے. ان ہوا الا ذکر, یہ کچھ بھی نہیں ہے مگر ایک ذکر, و قرآن مبین, اور ایک روشن قرآن. مبین کے لیے میں نے آپ کو پچھلی کلاسز میں واضح کیا تھا, بلاغ ہوتا ہے وہ نصیحت جو آپ کے دل کو ٹچ کرے, اور مبین کون سی نصیحت جو آپ اتنی کلیئرٹی رکھے کہ آپ کی عقل کو ٹریگر کر دے. مبین کا ایک اور مفہوم بھی عربی زبان میں کیا جاتا ہے. مبین کہتے ہیں, آپ اردو میں ٹرانسلیشن کرتے ہیں مبین کا, کیا کرتی ہیں؟ روشن, روشن کرتے ہیں نا, مبین واضح یا روشن. مبین کہتے ہیں ایسی چیز جو خود بھی روشن ہو اور آس پاس کو بھی روشنی دے دے, جس کو عربی زبان عربی گرامر پڑھنے والے لازم اور متعدی کہتے ہیں. جو خود بھی روشن ہے اور سراؤنڈنگ کو بھی روشن کرتی ہے. جیسے بلب, بلب کیا کرتا ہے؟ بلب کو آپ دیکھیں, بلب خود بھی روشن ہو جاتا ہے پورا جب آپ اس کو آن کرتے ہیں, اور سراؤنڈنگ کو بھی وہ
پورا جو ہے وہ روشن کر دیتا ہے. تو مبین ایسی چیز کو کہتے ہیں جو خود واضح ہو. قرآن کا ہر حکم واضح ہے. اور دوسرا مفہوم کیا ہے؟ قرآن معاشرے میں فرقان دے دیتا ہے، فرقان کی لائٹ دے دیتا ہے، صحیح اور غلط کی تمیز دے دیتا ہے، رائٹ اور رانگ میں ڈفرینسیشن کرنا سکھا دیتا ہے، چیزوں کی حقیقت واضح کر دیتا ہے. اب آپ کو اس آیت کے اندر قرآن کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کا ریویو ملے گا، بالکل جیسے آپ نے سورت کے پہلے حصے میں ریویو دیکھا تھا کہ اللہ کے رسول مرسلین میں سے ہیں اور قرآن حکمت والا ہے. تو یہاں پر بتا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ شاعر نہیں ہیں، یعنی یہ قرآن شاعری نہیں ہے. دونوں اینگل سے بات آ گئی. جب کہہ دیا کہ یہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاعری نہیں کیا، تو بتا دیا کہ قرآن بھی صرف آپ کو شاعری کی شکل میں نہیں دیکھنا، قرآن شاعری نہیں ہے. اور حروف مقطعات پر ہم نے بات کی تھی، تو ہم نے کہا تھا کہ ایسے حروف ہیں جس کے بارے میں جمہور مفسرین کا خیال یہی ہے کہ اس کا اصل مفہوم صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. تو ایک شاعر کیسے ایسے الفاظ بول سکتا ہے جس کا اس کو مفہوم ہی معلوم نہ ہو؟ تو سورت کا شروع آیت نمبر 69 سے بعض مفسرین نے اس طرح کنیکٹ کیا ہے کہ یہ بالکل حروف مقطعات ہی کی ایکسپلینیشن جو ہے وہ رسول اللہ کے رسول ہونے کی دلیل میں لائی گئی ہے، جس کو آیت 69 میں الیبوریٹ کیا گیا کہ آپ شاعر نہیں ہیں. شاعر ایسی بات نہیں کرتا جو اس کو خود معلوم نہ ہو کہ اس کا مطلب کیا ہے. اور حروف مقطعات کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ اس کا مفہوم صرف اللہ کو معلوم ہے. قریش کا معاملہ آپ کو کیسے نظر آتا ہے؟ ان کا جو اللہ کے رسول پر الزامات لگانے کا معاملہ تھا، پہلے کہا کرتے تھے کہ یہ کلام محمد نے خود گھڑ لیا ہے، جب آپ نے نیا قرآن علاقے میں سنانا شروع کیا. پھر جب انہوں نے قرآن اور سننا شروع کیا اور یہ جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی ہیں، جب آپ ماضی کے قصے بتاتے تھے اور وہ قصے جو پچھلی قوموں کے ہوتے تھے، اور آپ کو بتایا تھا کہ عرب کے اندر بہت کوئی جو تھا وہ علم اور درسگاہیں عام نہیں تھیں، تو انہوں نے پھر کہنا شروع کیا کہ محمد کو آ کر کوئی سکھاتا ہے. اگر آپ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں تو یہ کہا کرتے تھے کہ ایک ریبائے کا غلام ہے، جیو اسکالر کا، جو آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قرآن سکھاتا ہے. پھر جب انہوں نے مزید قرآن سنا، اور آپ کو پتہ ہے کہ مکی قرآن کے اندر ردھم بہت زیادہ ہے، پھر جب انہوں نے مزید قرآن سنا قریش کے لوگوں نے، اور ردھم ان کے کان پر پڑا، فلو ان کے کان پر پڑا، تب انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو شاعری ہے، محمد تو شاعری کرنے لگ گئے ہیں، نعوذ باللہ پوزیسڈ ہو گئے ہیں، جن آ گیا ہے اور وہ جن ان کو شاعری سکھاتا ہے، اس کی وجہ سے یہ جن کی وجہ سے یہ شاعری کرتے ہیں. تو قریش کے ہر طرح کے ایکسکیوز کا انکار جو تھا وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے کر دیا، اور آیت کو شروع کیا وَمَا عَلَّمْنَاهُ، ہم نے نہیں سکھایا اس کو. یعنی یہ وہ انداز ہے ما نگیشن والا، نافیہ لا کے بات کو شروع کیا گیا ہے. اور آپ دیکھیں یہاں سے بات بالکل الگ شروع ہو رہی ہے سورت کے ریویو کے طور پہ. تو جب کسی حصے کا آغاز کیا جا رہا ہے اور نگیشن سے آغاز کیا جا رہا ہے، تو اس میں اسکالرز کہتے ہیں کہ انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے قریش کے سوالوں کو مینشن کیے بغیر جواب ایسے دیا کہ قریش کے سوال جو تھے وہ آبویس ہو گئے. اللہ نے کہا ما علمناہ الشعر، ہم نے اس کو شعر نہیں سکھایا. یعنی قریش کیا کہا کرتے تھے کہ ان کو شعر سکھانے والا کوئی ہے جو ان کو شاعری سکھاتا ہے، اور یہ شاعری کرتے ہیں. قریش کے آبجیکشن کو مینشن کیے بغیر جواب نے ہی ساری بات واضح کر دی. جہاں تک شاعری کی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پرسنلی اچھی شاعری پسند تھی. حسان بن ثابت کا نام آپ نے سنا ہے، ذرا نوجوان نہیں تھے، بڑی عمر کے صحابی تھے، اور یہ وہی صحابی تھے جن کو غزوہ احزاب کے موقع پر اپوائنٹ کیا گیا تھا عورتوں اور بچوں کے ٹینٹ کی حفاظت کے لیے. آپ میں سے جن لوگوں نے میرے ساتھ اورینٹیشن اٹینڈ کی تھی، وہاں میں نے ان کا واقعہ آپ کو بتایا تھا کہ جب ان کو کہا گیا، جب ان کو حضرت صفیہ نے کہا کہ آپ جا کر دیکھیں کوئی لوگ دشمن کے ہمارے ٹینٹ پر حملہ کرنے والے ہیں، تو انہوں نے کہا میں نہیں جا رہا، مطلب میرے میں ہمت نہیں ہے مقابلہ کرنے کی. تو شاعر تھے نا، تو بس ان کا انکلینیشن لڑنے لڑانے کا زیادہ نہیں تھا. تو حسان بن ثابت بہت اچھی شاعری کیا کرتے تھے. آپ کو آج بھی جتنا صحیح احادیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈسکرپشن ملتا ہے، مین ڈسکرپشن، وہ آپ کو حسان بن ثابت سے ہی ملتا ہے. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فزیکل بیوٹی کو جو ڈیفائن کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسان بن ثابت سے شاعری سنا کرتے تھے. ایک مرتبہ کا ذکر آتا ہے، اور عرب میں شاعری عام تھی. اگر آپ لوگوں کو عرب کی ہسٹری معلوم ہو، اینشینٹ ہسٹری ان کی جو تھی، اینشینٹ عربس کی،
تو آپ کو بتایا تھا کہ ان کا انٹریکشن باہر کی دنیا سے نہیں تھا. ان کے دونوں نیبرہڈ میں بڑے بڑے سویلائزیشن اور بڑے بڑے امپائرز تھے. پرشین امپائر تھی اور رومن امپائر تھی. لیکن پرشین امپائر اور رومن امپائر نے کبھی عرب میں آنے کی کوشش نہیں کی, عربین پیننسولا میں, اس لیے کہ یہاں پر کوئی ان کے پاس ریسورسز ان کو نظر نہیں آتے تھے. گرمی بہت زیادہ تھی, صحرا تھا, اور یہاں پر کوئی مونیومنٹس نہیں تھے, کوئی بڑی بڑی یہاں پر کنسٹرکشنز نہیں تھیں, کوئی بلڈنگ نہیں تھی. ایک بیکورڈ قوم تھی رومن امپائر اور پرشین امپائر کی نظر میں. یہ لوگ ٹریول کر کے وہاں تک جاتے نہیں تھے. تو یہ ایک طرح سے ایک نیش کے اندر بند تھے بالکل, جو عربس تھے. اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ عربس کی زبان اس لیے بہت پیور تھی کہ یہاں باہر کے لوگ اندر نہیں آتے تھے اور اندر کے لوگ باہر نہیں جاتے تھے. کراچی والوں کی زبان اتنی خراب کیوں ہے؟